تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اسے اس ڈر نے ستایا کہ کہیں اب بدلے میں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، تو اس نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہ پہاڑوں سے میدانوں پر آ گیا۔ ادھر آدم علیہ السلام حابیل کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور نیک اولاد عطا کی۔ آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیت رکھا، شیت علیہ السلام، ان کو بھی نبوت ملی۔ شیت کے معنی آتے ہیں کہ ہدیہ کی، گفٹ کے، تو یہ اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو ایک ہدیہ تھا، ایک تحفہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا سکھایا کہ کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیسے اللہ کو منانا ہے۔ پھر کچھ وقت بعد آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شیت علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر خلافت کیا، اللہ نے ان پر 50 صحیفے اتارے۔ اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں اکثر لوگ شیت علیہ السلام کو ماننے لگے، ان کے ذریعے بتائے گئے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے لگے، ان کی شریعت پر عمل کرنے لگے۔ لیکن وہیں دوسری طرف قابیل، کچھ لوگ ایسے بھی نکلے جو قابیل کے ساتھ ہو گئے، مگر یہ لوگ بھی اللہ ہی کو مانتے تھے، قابیل بھی اللہ کو مانتا تھا، مگر شیطان کے جال میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ اچھا، وقت بیتتا گیا اور جو قابیل کے ساتھ لوگ تھے ان کی تعداد بڑھنے لگی، اور وہ تعداد میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہو گئے جو شیت علیہ السلام کے ساتھ تھے، مگر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہوں نے کوئی اور خدا نہیں بنایا تھا، وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، مگر نافرمانیاں بھی کرنے لگ گئے تھے۔ جیسے کہ آج ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں مگر نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں، اللہ کے پاس جانا ہی نہیں۔ بہرحال تو قابیل کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یہ لوگ شیت علیہ السلام کے لوگوں سے تعداد میں بڑھ گئے۔ تو شیت علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ اللہ کا حکم مانتے تھے، جیسا شیت علیہ السلام انہیں بتاتے تھے، ہر گناہ سے انہیں بچاتے تھے، وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ مگر ایک بات تھی کہ شیت علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ عورتوں کے مقابلے میں مرد زیادہ خوبصورت تھے، ان کی عورتیں زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، مرد زیادہ خوبصورت تھے۔ وہیں قابیل کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں عورتیں مردوں کی بنسبت بہت زیادہ خوبصورت تھیں، ان کے مرد خوبصورت نہیں تھے۔ تو اب شیطان نے اپنی چال چلنی شروع کی، اس نے کیا کیا، اس نے خوبصورت آدمی کا روپ لیا، گویا وہ شیت علیہ السلام کے قبیلے سے آیا ہو، ان کے پاس سے آیا ہو، اس نے خوبصورت آدمی کا روپ لیا اور قابیل اور اس کے لوگوں میں چلا گیا، بولا میں مجبور ہوں، مجھے کوئی کام دے دو، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت مجبور آدمی ہے جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہے، انہوں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ اب اسے وہاں کام مل گیا تو وہ جی جان لگا کر ان لوگوں کے بیچ میں کام کرنے لگا، بہت محنت کرتا تھا، بہت دل لگا کر وہاں پر کام کرتا تھا، اور کچھ وقت بیتنے کے بعد اس نے وہاں دھیرے دھیرے اپنا فتنہ پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے کیا کیا، اب یہ سننے والی بات ہے، اس نے دھیرے دھیرے کچھ ساؤنڈز بنانے شروع کیے، کچھ دھنیں بنانی شروع کی، کچھ منہ سے، کچھ بجا کر، کسی چیز کو بجا کر کچھ ساؤنڈز نکالنے شروع کیے۔ اچھا، لوگوں نے ایسی آوازیں پہلے کبھی نہیں سنی کیونکہ یہ دنیا کا آغازی زمانہ تھا، تو جو شیطان تھا وہ ہلکی ہلکی سی دھن بناتا اور اسے بجاتا، لوگ بڑی حیرانی کے ساتھ اس کی دھنیں سنتے۔ پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے ایک چھوٹا سا ڈرم بنایا اور اسے بجانے لگا کسی چیز سے، تو لوگ سنتے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے۔ پھر اس نے ایک فلوٹ بنایا اور جب وہ اس میں پھونک مارتا تو اس میں آواز نکلتی، لوگ حیران ہو کر اسے دیکھتے اور اسے سنتے کہ اتنی میٹھی آوازیں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو ان لوگوں کو یہ سب بہت پسند آنے لگا اور دھیرے دھیرے ان کا یہ ماحول بننے لگا کہ ہفتے کی شام میں سب ساتھ بیٹھ کر شیطان سے میوزک سنا کرتے، یعنی اس کی دھنیں سنا کرتے جو وہ بناتا تھا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے احکاموں کو بھلانے لگے، اور عورتیں اور مرد دونوں اس مجلس میں اکٹھا ہونے لگے، اور انہوں نے اسے سیلیبریشن کا نام دیا، پارٹی کا نام دیا۔ جیسے آج ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں سیٹرڈے پارٹی، سیلیبریشنز، برتھ ڈے پارٹی کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، اینیورسریز کے نام پر، اور بھی نہ جانے کیا کیا، گانا بجانا، ناچنا، عورتوں کا مردوں کے سامنے، مردوں کا عورتوں کے سامنے۔ ارے یہ تو مرد کا مرد کے سامنے بھی ناچنا گناہ ہے اور عورت کا عورت کے سامنے ناچنا بھی گناہ ہے، مگر ہمیں کیا، ہم تو مسلمان ہیں، جنتی ہیں، ہے نا۔ بہرحال تو انہوں نے اس میوزک کی مجلس کو اور عورت اور مرد کے ایک ساتھ جمع ہونے کو فیشن کا نام دے دیا، یہ تو آج کل کا فیشن ہے، نیا ٹرینڈ ہے۔ تو اس طرح میوزیکل انسٹرومنٹ کی ایجاد ہوئی، اس طرح میوزک کی شروعات ہوئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ ساتھ بیٹھ کر میوزک سنتے تھے تو مرد عورتوں کی طرف اور عورتیں مردوں کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے۔ اچھا، وہیں دوسری طرف شیت علیہ السلام اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے، اللہ کے حکم اپنے لوگوں کو سنا رہے تھے اور لوگ سنتے تھے، مانتے تھے ان کے لوگ۔ تبھی شیطان نے ایک اور چال چلی، اس نے ان میں سے کچھ مردوں سے ملاقات کی جو شیت علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان میں سے کچھ مردوں کے پاس وہ گیا، ان سے ملاقات کی اور ان کے دماغوں میں ایک شبہ پیدا کیا
उसने उनसे एक सवाल किया, उसने अल्लाह के निज़ाम पर सवाल उठाया। क्या सवाल था कि ऐसा क्यों है कि हम अलग अलग रहते हैं, हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हम एक दूसरे के कजन्स हैं, हम एक बाप की औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, फिर भी हम अलग अलग क्यों रहते हैं, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते, ये कैसा कानून है, इसमें कैसी बुराई। तो जब शैतान ने ये सवालात पूछे तो उनमें से कुछ लोगों ने जवाब दिया कि काबिल ने एक बड़ा गुनाह किया था, उसने अपने भाई का कत्ल किया था और हमें हुक्म नहीं कि हम उन लोगों के साथ मिलकर रहें कि जो काबिल के साथ रहते हैं। मगर इस जवाब से उनमें से कुछ लोगों को तसल्ली नहीं हुई और शैतान के सवालों ने उनको शक में मुब्तला कर दिया। वो सोचने लगे कि चलो चलकर देखा जाए कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका मुआशरा कैसा है, उनका निज़ाम कैसा है, वो क्या करते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो वो पहाड़ों पर से नीचे उतरे। वो किसी बुराई के इरादे से अल्लाह की नाफरमानी करने के लिए वहां नहीं गए, मगर जब उन्होंने देखा कि वो लोग सब मिलकर आपस में पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बड़ी मीठी मीठी धुनें उनमें बज रही हैं, तो उन्होंने करीब जाने का फैसला कर लिया। और जब वो उनके करीब गए तो उन्होंने जाकर क्या देखा, उन्होंने देखा बेहद खूबसूरत औरतें, ऐसी जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी। और उनकी औरतों ने क्या देखा कि कुछ ऐसे मर्द जो बेहद खूबसूरत हैं कि जैसे उन्होंने कभी नहीं देखे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो औरतें तबर्रुज में मुब्तला हो गई। अब ये तबर्रुज क्या होता है, तबर्रुज मतलब कोई औरत किसी मर्द पर खुद को जाहिर करती है, उसके लिए सजती है, संवरती है। तो वो औरतें तबर्रुज में मुब्तला हो गई, वो उनके लिए सजने लगी, संवरने लगी। फिर शीत अलैहिस्सलाम के साथ के वो आदमी जिन्होंने जाने का फैसला किया था, वो बार बार वहां जाने लगे। वहां म्यूजिक होता था, वहां खूबसूरत औरतें होती थी, वहां पार्टी होती थी। और फिर क्या हुआ, फिर वो हद से तजावुज कर गए।